بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم عالی مرتبت کو میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا اپنے قیمتی خطاب سے ہم تمام کو استفادے کا اور فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز محترم بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے وقت کی اس قربانی کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اصل میں جب بات چلی تھی تو یہ بات ہوئی تھی کہ مجھے یہاں بیٹھ کر کے لوگوں سے بس گفتگو کرنی ہے، پھر بات آ گئی کچھ زیادہ اس میں فارمیلٹی آ گئی، لیکن بہرحال گفتگو ضرور ہونی چاہیے، وہ زیادہ اہم ہے۔ تو میں وقف کے نقطہ نظر چند بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ بات چیت کریں گے، وہ زیادہ سود مند چیز ہے باذن اللہ۔ وقف کے نقطہ نظر جو وقف ایکٹ بن گیا ہے اس میں بہت سی پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا کلیم کر رہی ہیں کہ انہوں نے یہ 5 پوائنٹ ڈالے تھے وہ قبول ہو گیا، اور کوئی اور پارٹی کہہ رہی کہ انہوں نے 7 پوائنٹ ڈالے تھے وہ قبول ہو گیا، اور کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا قبول ہو گیا، کیونکہ اکثر لوگ اس کو پڑھ نہیں رہے، اللہ کا احسان ہے میں نے پڑھا ہے، اور میں نے پڑھنے کے بعد اس طرح سے ہائی لائٹ کیا ہے ایک ایک نکات کو، ہر ایک لفظ جو بل میں نہیں ہے اور اس میں موجود ہے، ہر ایک لفظ جو بل میں نہیں ہے اور اس میں موجود ہے۔ تو نسبتاً اس کے کہ میں اپنی یادداشت سے تمام باتیں کہہ دوں، میں انشاءاللہ ایک ایک پوائنٹ کو یہاں سے اٹھاتا جاؤں گا اور اس پہ ڈسکس کرتا جاؤں گا، اور جلدی کروں گا تاکہ وقت بھی زیادہ ضائع نہ ہو، حالانکہ تفصیل بہت ہے۔ چند چیزوں میں کچھ زیادہ بات کروں گا، لیکن اکثر چیزوں میں تھوڑی بات کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکشن موڈ میں جائیں گے، اور اس کے بعد اور باتیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں اس پہ بھی ہم لوگ بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بل جو جے پی سی کے پاس گیا اور تمام لوگوں نے اس کو رائے دی، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی اپنی رائے دی کہ آپ یہ تبدیل کر لیجئے تو ہم آپ کے ساتھ، یہ تبدیل کر لیجئے تو ہم آپ کے ساتھ، تو انہوں نے جو رائے دی اور جو ایکسیپٹ ہوا وہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن جو اس میں آیا فائنلی وہ مجھے پتہ ہے، جو قانون بن کر کے آیا جس میں پریسیڈنٹ کا اسینٹ ہے یعنی سگنیچر موجود ہے، اس میں انہوں نے ایک سیکشن جوڑا ہے، اور ایک سیکشن کو جوڑ کر کے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ٹرسٹ ہے، اگر کوئی چیریٹیبل ٹرسٹ بنایا گیا ہے تو اس کو کسی بھی طریقے سے وقف نہیں مانا جائے گا۔ اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں انگریزی پڑھ دوں گا، لیکن اس کا لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی کو خواہش ہو کہ انگریزی پڑھ دوں تو میں پڑھ دوں گا انشاءاللہ۔ تو وہ ٹرسٹ، اس سے بات معقول ہے، اگر آپ نے ٹرسٹ بنا لیا ہے تو پھر وہ وقف تو نہیں ہوگا نا، وقف تو خاص اسلامی فکر ہے، وقف جو ہے وہ خاص اسلامی فکر ہے، تو ٹرسٹ اگر آپ نے بنایا ہے تو وقف نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات تو ہے نہیں، اس میں جوڑا گیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی دوسری مثال دیتا ہوں۔ بہار میں تقریباً 3900 ملحقہ مدارس ہیں، صرف ایک کیٹیگری کی مثال دیتا ہوں، اس میں سے میرا خیال یہ کہ 100% ملحقہ مدارس، تقریباً 100% ملحقہ مدارس جو ہیں وہ وقف کی جائیداد پر بنے ہوئے ہیں، یا تو ان کی زمین وقف کی ہے، یا بلڈنگ وقف کی ہے، یا دونوں وقف کی ہے، کم از کم زمین وقف کی ہے، اور اس کے بعد بلڈنگ انہوں نے بنائی چندے کے پیسے سے، اور پھر اس کے بعد جب ان کا الحاق ہوا مدرسہ بورڈ سے تو کہا گیا ٹرسٹ بناؤ، اب انہوں نے ٹرسٹ بنایا، اب وہ ٹرسٹ بن گیا، اب وہ بلڈنگ اور وہ زمین وقف کی رہی یا نہیں رہی، اب یہ خاموش ہے بل، یہاں پر یہ بل خاموش ہے۔ اس سے جو ہونا ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کیا ہونا ہے، 3900 مدارس اب لمبو میں ہیں، اب ان کی کیفیت پتہ نہیں اس بل کے مطابق۔ اب یہ کس پارٹی نے ڈلوایا تھا پوچھ لینا چاہیے ہم لوگوں کو اپنی اپنی پارٹی سے، جو ہماری فیوریٹ پارٹی اس سے پوچھ لیں کہ تم نے ڈلوایا ہے یا ساؤتھ والوں نے ڈلوایا ہے، کس نے ڈلوایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی سب لوگوں کے؟ بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ میں آئی؟ ٹھیک، الحمدللہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے انہوں نے لگایا تھا پہلے، اچھا میں نے اس کا
اس کی بہت لمبا چوڑا پریزنٹیشن بنایا تھا، جو تقریباً ورک شاپ جو میں کرتا ہوں اس کا 20 گھنٹے کا ہے، لیکن 4 گھنٹے میں تقریباً اکثر چیز جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو اس پریزنٹیشن میں تمام چیزیں موجود تھیں. اس میں انہوں نے بڑھایا ہے، اس میں ایک کلاس تھا کہ آپ کو 5 سال تک اچھا کام کرنا پڑے گا اچھا کام کرنے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ 5 سال تک آپ کو مسلمان رہنا پڑے گا وقف کرنے کے لیے. اب میڈیا والوں نے یہ بہکانے کی کوشش کی اور کچھ مسلمان نے بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں، یہ نو مسلموں کے لیے ہے. بہت اچھی بات ہے، تو نو مسلموں کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. میں پوچھ رہا ہوں کیوں ہونا چاہیے؟ وہ نو مسلم آج اپنی جائیداد، اگر اس کی مان لیجیے 1 دھر زمین ہے، اس 1 دھر زمین کو اگر وہ بیچ کر کے اس کا جوا کھیلنا چاہے تو حکومت روک رہی ہے اس کو؟ نہیں روک رہی. اگر اس 1 دھر زمین پہ شراب خانہ بنانا چاہے تو روک رہی ہے. میں یہ قبیح مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ معاشرے کو خراب کرنے والا ہر کام وہ زمین پہ کر سکتا ہے، حکومت نہیں روک رہی. لیکن اچھا کام اگر وہ کرنے جا رہا ہے تو کہہ رہی نہیں کر سکتے. اچھا، اگر 9 مسلموں کے لیے تھا تو لکھ دیتے نیو مسلم، وہ تو نہیں لکھا نا، تو 9 مسلم نہیں تھا. تو خیر یہ تو پرانی بات ہو گئی. نئی بات انہوں نے اس وقت میں نے یہ مثال دی تھی کہ بھائی نئے مسلم یا مسلم لفظ اس میں مسلم لکھا ہوا تھا کہ 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم رہنا ہوگا. تو میں نے سوال قائم کیا تھا کہ پریکٹسنگ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داڑھی 6 انچ کی داڑھی پریکٹسنگ مسلم، 4 انچ کی نہیں، 2 انچ کی بالکل نہیں، یا 2 انچ کی ہاں 6 انچ کے نہیں؟ کون بتائے گا پریکٹسنگ مسلم؟ اچھا، شیو کرنے والا مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان ہے؟ کون بتائے گا؟ اچھا، 5 وقت نماز اس نے پڑھی، 1 وقت چھوٹ گئی، اس نے قضا پڑھ لی، اگر قضا پڑھی تو پریکٹسنگ مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان ہے؟ 30 روزے میں 1 روزہ چھوٹ گیا، پریکٹسنگ مسلمان. اس نے زکوٰۃ دی کہ نہیں دی، پریکٹسنگ مسلمان ہے کہ نہیں؟ کون بتائے گا؟ تعریف نہیں ہے. اگر تعریف نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی کلیکٹر آ کر کے ہاتھ روکے گا اور بولے گا سند لو کہ پریکٹسنگ مسلمان ہے. جب میں نے یہ بات کی تو لوگوں نے کہا کہ تم بہت غلط سوچتے ہو، تم وہ سوچتے ہو جو کہ ہونے والا نہیں ہے. میں نے ہو سکتا ہے میں غلط سوچتا ہوں، کیونکہ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اعتماد نہیں ہے. اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ جو میں نے کہا تھا انہوں نے لکھ بھی دیا. انہوں نے نہیں، پریکٹسنگ مسلمان نہیں، اس کو دکھنا بھی چاہیے، شوئنگ اینڈ ڈیمانسٹریٹنگ. ایگزیکٹلی جو کہا تھا انہوں نے لکھ بھی دیا کہ آپ کو دکھنا بھی پڑے گا مسلمان اور ہونا بھی پڑے گا مسلمان، اور یہ بات معروف بھی ہونی چاہیے اور کسی نہ کسی کو سند بھی دینا پڑے گا اگر اس کو شوئنگ اور ڈیمانسٹریٹنگ ہے تو. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی بات واضح نہیں ہے کہ بغیر شیو کے مسلمان مانے جائیں گے، یا 6 انچ والی داڑھی والے مسلمان مانے جائیں گے، یا 1 فٹ داڑھی والے مسلمان مانے جائیں گے. ابھی بھی پتہ نہیں ہے، لیکن لکھ انہوں نے ضرور دیا کہ اس کو دکھنا بھی مسلمان چاہیے اور اس کو شو بھی کرنا چاہیے مسلمان. اچھا، یہاں پر انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا ہے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے لکھا اینڈ دیٹ دیر از نو کانٹریونس. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے یہ طے کر لیا ہے کہ جب کوئی آدمی وقف کرے گا تو وہ شرارت کر رہا ہے. اگر وہ زندہ ہے اور اس نے وقف کیا ہے تو ضرور کوئی شرارت کی ہے، اور اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے بعد کی کوئی شرارت ہے، یعنی اسے حق مارا ہے کسی کا. لکھتے ہیں that there is no contrivance involved in the dedication of such property. تو اب اس جملے سے ہر وقف جو کیا جائے گا وہ مشتبہ ہے. ہر وقف جو کیا جائے گا اس کو تولا جائے گا. اس نے کیوں کیا تھا یہ وقف کیوں کیا اس نے، اس کی نیت کیا تھی، وہ کون سا فطور پھیلانا چاہتا تھا. تو پریزمپشن آف گلٹ وقف کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اس جملے کو یاد رکھ لیجئے، پریزمپشن آف گلٹ وقف کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اب اس میں تفصیل بہت ہے لیکن آگے چلتے ہیں تاکہ کچھ گفتگو بھی ہو سکے، وقت ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ وقف بائی یوزر واپس آ گیا، وقف بائی یوزر واپس آ گیا. وقف بائی یوزر کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین جو حکومت کی تھی اس کو مسلمانوں نے ادھر دیکھا اور جلدی سے اپنے مردے وہاں دفن کر دیے اور کہا کہ یہ وقف بائی یوزر ہے. دیکھو، آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے والدین کو وہاں پہ دفن کر دیا ایسے؟ میرا خیال ہے ابھی تک کسی نے نہیں کہا مجھے کہ ہم نے ادھر دیکھا کوئی زمین خالی ہے حکومت کی، اس میں دفن کر دو. ایسا کبھی نہیں ہوتا، مسلمان ایسا کبھی نہیں کرتے. تو جو وقف کی زمین ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ قبرستان ہے اور اس جگہ دفن ہونا ہے، فلاں نے اس قبرستان کو وقف کیا تھا، یا یہ 100 سال سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو کیڈسٹرال سروے میں جو 1883 میں جو ایک واحد سروے ہے جو گیزٹ تک پہنچا، واحد سروے جو گیزٹ تک پہنچا، آزاد ہندوستان کا کوئی سروے گیزٹ تک نہیں پہنچا ہے میری معلومات کے مطابق، وہ واحد سروے جو گیزٹ تک پہنچا 1883 میں کیڈسٹرال سروے، وہاں سے جا کر کے نکالیں گے تو سب چیز مل جائے گی، لیکن ہم لوگ وہاں جا ہی نہیں رہے نکالنے کے لیے۔ تو وقف بائی یوزر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی کاغذ کے یہ زمین ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس کے کاغذات موجود ہیں، صرف آپ اپنا پیچھے جا کے دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم لوگ بھی اپنی کاہلی میں جا کر کے کاغذات نہیں نکال رہے ہیں، چاہیں گے تو نکل جائے گا، پتہ چل جائے گا، اس کی پوری تفصیل ہے، اس میں نہیں جائیں گے۔ ابھی جس میں انہوں نے کیا وہ یہ کیا ہے کہ دکھانے کے لیے اس کو واپس لے آئے ہیں، اس میں 2 شرط لگا دی ہے۔ ایک شرط یہ لگائی ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کلیم کر لیا تو بات ختم، وہ وقف بائی یوزر نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے کلیم کر لیا تو وقف بائی یوزر نہیں ہے، اور اگر اس کی 1 انچ زمین پر ڈسپیوٹ ہو گیا تو وقف بائی یوزر نہیں ہے، مطلب وقف بائی یوزر اس کو کلیم نہیں کر سکتے، وقف کلیم نہیں کر سکتے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایک پراپرٹی بچے گی وقف بائی یوزر کے لیے؟ ایک جھنڈا ایسے گڑ جانا ہے، بات ختم ہو گئی، وہ ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے۔ اگر ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے تو بچا، تو اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ صرف نیئر ڈسپیوٹ، یہ بات نہیں ہے کہ وہ ڈسپیوٹ ثابت ہو جائے، یہ بات نہیں ہے کہ وہ جج اس کو ریویو کر لے، یہ بات نہیں ہے کہ علی الاقل کوئی آفیسر اس کو ریویو کر لے۔ نیئر ڈسپیوٹ، صرف کسی کے کہہ دینے سے کہ یہ زمین ڈسپیوٹڈ ہے، اب وہ وقف بائی یوزر نہیں رہی اس میں۔ اور حکومت نے اگر کلیم کر دیا تو وقف بائی یوزر نہیں رہی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وقف بائی یوزر رہا کیا کچھ؟ واپس لا کر کے کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پہلے اس کو ہٹا دیا تھا انہوں نے وقف بائی یوزر کو، یعنی ایک جھٹکے میں سب چیز ہٹا دیا تھا، پھر بہت ہلہ ہوا اس پہ، جب بہت ہلہ ہوا تو واپس لے آئے۔ واپس لائے کس شرط کے ساتھ واپس لے آئے؟ یہ دونوں شرط لگا دی ہے۔ اب جو یہ دونوں شرط لگائی ہے اس کا لازمی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بھی وقف بائی یوزر کی زمین نہیں بچنے والی، صرف ایک جھنڈا ہی تو لگانا ہے، بات ختم ہو گئی، وہ ڈسپیوٹڈ ہے۔ ٹھیک، اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی وقف علی الاولاد، پہلے یہ بات کہی کہ وقف علی الاولاد آپ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ سب کا حق پہلے دے دیں، کسی کا حق مرا نہیں رہا ہو۔ اچھا، مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اپنے گھر والوں کا حق پہلے دیکھتی ہے، یعنی ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے، باقی تو سب آپ کے گھر والوں کو جانا ہے نا، لیکن نہیں ہم یہ بات نہیں مانیں گے، ہم یہ کریں گے کہ اس کو ڈینائی کریں گے کہ کوئی آدمی وقف اولاد کرے گا تو ہم یہ دیکھیں گے، ہم اس پہ شک کریں گے وہ آدمی ضرور غلط کام کر رہا ہے، وہ گھر کی عورتوں کو انہیریٹنس رائٹ نہیں دے رہا ہے یا اپنے رشتہ داروں کو انہیریٹنس رائٹ نہیں دے رہا ہے۔ تو اتنا کافی نہیں تھا، تو پولیٹیکل پارٹیوں نے اس کو سجھایا غالباً کہ یہ والا بھی ڈالو، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی نا کہ ہم نے 5 چیزیں ڈالی اور بتا نہیں پا رہی کہ کون سی 5 چیزیں ڈالی، یا 7 چیزیں ڈالی تو کون 7 چیزیں ڈالی، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا ہو، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی کلیم کر دے تو بھی وقف نہیں ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہ گھر کی عورتیں یا رشتہ دار، کوئی بھی انہوں نے جوڑ دیا، اور اینی ادر رائٹس آف پرسن وتھ لافل کلیمس۔ اب لافل کلیمس کون ایسرٹین کرے گا؟ مزیدار بات یہ ہے کہ وہ زمین جو اس آدمی نے خریدی، وہ زمین اس کی ہے، وہ زمین کو آج چاہے تو اس کو بیچ دے، حکومت کچھ نہیں بولنے والی، اور بیچ کر کے وہ اسے بزنس کر لے، وہ اس کی شراب پی جائے، وہ اسے گانجا پھونک جائے، کچھ بھی کر لے، حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ نہیں چیک کرے گی کہ کسی کا رائٹ مرا رہا ہے، کسی کا رائٹ نہیں مرا رہا ہے، لیکن اگر اس نے جو وقف کر دیا تو یہ سب چیک ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو 1/3 کو جو وقف کرنا مسلمانوں نے سوچا تھا کہ وصیت کریں گے، وہ بھی اب اس کے تھرو وقف اولاد میں نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم لوگ کو پوچھنا چاہیے اپنی پارٹی سے کہ کس نے یہ بات سجائی تھی۔ تو اس میں جو ہے ایک خطرناک پروویژن جو لاجیکل ہے، وہ ہے پری ایمپٹیو ویٹو، یعنی جو وارثین ہونے والے ہیں ان کا پری ایمپٹیو ویٹو ہے
اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی بھی زمین کو جائیداد کو وقف کر دیا تو اور آپ زندہ ہیں آپ کے وارثین اس کو نہیں ہونے دیں گے. اگر وہ چاہیں تو وہ نہیں ہونے دیں. آپ کی زندگی میں آپ کو وقف کرنے کا اختیار نہیں رہا, وقف اولاد کرنے کا اختیار نہیں رہا اگر وہ چاہیں تو. اور اس میں چونکہ وارثین کے ساتھ اور اینی ادر پرسن لگا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی اٹھ کے تو بولے گا بھائی میرا بھی رائٹ ہے, نکال کے دو. ٹھیک, اب آگے بڑھتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ جب رو کے گا کے مر کے ایک زمین کو وقف لینڈ رجسٹر کروا لیتے تھے لوگ. مظفر پور سے ایک ٹیم آئی تھی جو کئی جائیداد ہے جو 3.5 سال سے وقف بورڈ کے چکر کاٹ رہے ہیں وہ لوگ, اور وہ وقف میں رجسٹر نہیں ہو پائی. تو وقف میں جب رجسٹر کروا لیتے تھے لوگ بڑی مشکل کے ساتھ, یہ سب کچھ ہو جاتا تھا, پروسیس گزر جاتا تھا. اس کے بعد پھر ایک لسٹ شائع ہوتی ہے. اس لسٹ شائع ہونے کے 1 سال تک پہلے کے قانون میں کوئی آدمی پھر کلیم کر سکتا تھا کہ نہیں بھائی یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے, اس کو دوبارہ ایویلویٹ کرایا جائے, اس کو اسیس کروایا جائے. تو اس کو بل میں 2 سال کر دیا گیا. یعنی پورے پروسیس ہونے کے بعد جب بھی ایک پراپرٹی رجسٹر ہوتی ہے تو رجسٹری ڈپارٹمنٹ سے پوچھا جاتا ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ سے پوچھا جاتا ہے, سرکل آفیسر سے پوچھا جاتا ہے. یہ سارے لوگ رپورٹ دیتے ہیں. تب جا کر کے وقف بورڈ والے اس کو اپنے وقف کے رجسٹر میں لکھتے ہیں اور پھر خط بھیجتے ہیں کہ بھائی اس کو وقف کی پراپرٹی مانا جائے. جب سارے ایک گورنمنٹ آفیشل باقی تمام گورنمنٹ آفیشل سے جب اوکے لے لیتا ہے تب کوئی ایک پراپرٹی وقف مانی جاتی ہے. یہ وہ بات ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کیسے انگلی رکھ دیا وقف بورڈ نے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ پراپرٹی وقف ہو گئی. یہ وہ پروسیس ہے جو انگلی رکھنے والا پروسیس ہے. اس میں سالوں لگتے ہیں. اب وہ لگ گیا, اس کے بعد وہ پراپرٹی 1 سال تک مارکیٹ میں کھلی رہتی ہے کہ کوئی آدمی بھی کلیم کر دے کہ وقف نہیں ہے. تو بل میں انہوں نے کہا کہ 2 سال وقف میں لکھا 2 سال. اب 2 سال کے بعد بھی اگر کسی کو خواہش ہو تو وہ جا سکتا ہے اور وہ ٹرائبونل میں کیس کر سکتا ہے. 2 سال کے بعد اور 2 سال اور, تو 2 سال تک تو وہ کھلی رہے گی. اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد کسی کو خواہش ہوئی کہ اچھا بھائی ہم نہیں یہ والی پراپرٹی وقف کی نہیں ہو سکتی, تو پھر وہ جا کر کے کلیم کر سکتا ہے اور ٹرائبونل میں جا کر کے اس کی بات سنی جا سکتی ہے. یہ والا بھی ہم لوگ کو پوچھ لینا چاہیے اپنی سیاسی پارٹی سے کس نے ڈلوایا بھائی. وہ تو بھول ہی جائیے, پوچھ لینا چاہیے کہ کس نے ڈلوایا بھائی, یہ کون سا پروویژن ہے جو آپ لوگوں نے ڈلوایا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, ہاں انہوں نے ابھی پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ کلیکٹر کے پاس, اب وہ جو گورنمنٹ پراپرٹی کی میں نے بات کی تھی نا, تو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے کون طے کرے گا. بل میں تھا کہ کلیکٹر طے کرے گا. کلیکٹر جو ہے تھوڑی سی عقل لگائیے, اگر آپ کسی چیز پہ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ پراپرٹی میری ہے اور اس کلیم کو ثابت کرنے کے لیے آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ تم بیٹا گواہی دے دو کہ وہ میری ہے, تو بہت انصاف ہو جائے گا نا. تو گورنمنٹ یہی کام کر رہی ہے. پہلے اس نے کہا کلیکٹر کہہ دے گا تو بات ہو گئی, اور کلیکٹر کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتا ہے اس بات کو اسیس کرنے کے لیے کہ وہ پراپرٹی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. اب جب اس میں ہلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی گورنمنٹ چھوڑ دو, کوئی بھی ایک آفیسر جو گورنمنٹ طے کرے گی. کلیکٹر چھوڑ دو, کوئی بھی ایک آفیسر جو گورنمنٹ طے کرے گی. اور اللہ کر کے انہوں نے یہاں پر یہ لکھا کہ اچھا بھائی وہ اپنے دل سے تجزیہ نہیں کرے گا, وہ اکارڈنگ ٹو لا کرے گا. بہت اچھی بات ہے. وہ لکھتے ہیں who shall conduct an inquiry as per law. اب تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا؟ نہیں, ابھی بھی آپ کا بیٹا ہی کر رہا ہے. صرف اگر بیٹا قانون ماننا. کون سا قانون ماننا بیٹا, کون سا قانون ماننا, یہ بتایا نہیں ہے. تو بیٹا کون سا قانون سے اس کا تجزیہ کرے گا, یہ پتا نہیں ہے. لکھ تو دیا ہے, بتایا نہیں کہ کون سا قانون ماننا ہے. انڈین ایویڈنس ایکٹ مانے گا نہیں مانے گا پتا نہیں, کون سا قانون مانے گا. لکھنا چاہیے تھا نا. قانون تو کرسپ لکھا جاتا ہے, شارپ لکھا جاتا ہے, نتھنگ وہ ہوگا. ٹھیک. تو اب انہوں نے صرف یہ کام, یہ تبدیلی اس میں کر دی. اب اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہاں اب اس کے بعد جو بچی کچھ کسر تھی وقف بائی یوزر کی, وقف بائی یوزر میں نے آپ کو بتایا ابھی دو کنڈیشن لگائی انہوں نے گورنمنٹ والی.
کہ گورنمنٹ اگر کلیم کر لے تو کوئی آفیسر آئے گا کہے گا یہاں گورنمنٹ کی لینڈ ختم، وقف یوزر نہیں. کسی نے جھنڈا لگا دیا وقف یوزر نہیں. کوئی ڈسپیوٹ میرا ڈسپیوٹ ہو گیا وقف یوزر نہیں. اتنا کافی نہیں تھا. انہوں نے کہا اور یہ واقعی پوچھنا چاہیے ہم لوگوں کو پولیٹیکل پارٹی سے کہ یہ کس نے عقل دی. انہوں نے لکھا کہ اچھا بھائی ایسا کر لو کہ ہر وہ چیز جو پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ہم کہہ دیں گے اب وہ وقف نہیں ہے. تمام مساجد، تمام مقبرے، تمام چیزیں جو 100 سال کے اوپر کی ہیں وہ گئیں. وہ گئیں. اور وہ صرف ایسے نہیں گئیں. پروٹیکٹڈ مونیومنٹ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ اس کے 100 میٹر اطراف میں چاروں طرف سے 100 میٹر کچھ نہیں بن سکتا. اور 100 میٹر کے ادھر 200 میٹر میں بڑی مشکل سے حکومت سے پرمیشن ملتی ہے کچھ بنانے کی. تو آپ کو تو نہیں مل رہی. تو تقریباً 300 میٹر ادھر، 300 میٹر ادھر، 300 میٹر ادھر، 300 میٹر ادھر کچھ نہیں ہونے جا رہا. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس طرح سمجھیے، ورسٹ کیس سیناریو. ایک بزرگ کی قبر ہے، یا کچھ لوگ بیٹھ گئے ہیں قبر پہ اور کلیم کر لیا ہے کہ بزرگ کی قبر ہے، اور وہ 100 سال زیادہ پرانی ہے. اب اس کو پروٹیکٹڈ مونیومنٹ بتا دیا گیا. اب وہ قبرستان کا کیا حشر ہوگا؟ کتنی قبرستان آپ لوگ جانتے ہیں جو 300 میٹر ادھر، 300 میٹر ادھر، 300 میٹر ادھر، 300 میٹر ادھر ہے؟ کتنی قبرستان آپ لوگ جانتے ہیں؟ ایک بھی بچ نہیں ہے اس کے بعد. ہر قبرستان 100 برس سے اوپر تو ہر قبرستان ہے. اور ہر قبرستان میں ایک بزرگ نکلیں گے. نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ ہر قبرستان میں ایک بزرگ نکلیں گے. اس کا یہ حشر ہونا ہے. جتنی مسجد ہے جو 100 سال سے پرانی ہے اس کا یہ حشر ہونا ہے. تو انہوں نے وہ ایکٹ لگا دیا. تو یہ ہم لوگ کو پوچھنا چاہیے یہ کس نے کیا. اب اس کے بعد انہوں نے ایک اور نئی شرط جوڑی اس میں. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو ایریا ہے نا 5th شیڈیول میں اور 6th شیڈیول میں، یعنی پورے نارتھ ایسٹ اسٹیٹس جو 6 سسٹرز ہیں نا، 7 سسٹرز ہیں، 7 سسٹرز ہیں، اور یہ جو پورا علاقہ ہے جھارکھنڈ کا اور چھتیس گڑھ کا اور جے پور وغیرہ کا، اس میں ہر وہ ایریا جو شیڈیول ٹرائب لکھ دیا گیا جس کو، چاہے آپ 1400 سال پہلے آپ نے اس میں وقف کیا ہو، نہیں مانا جائے گا. تو جو ہسٹوریکل وقف ہے جتنا بھی ان تمام زمینوں میں پورے نارتھ ایسٹ میں جتنی بھی شیڈیول 5 اور شیڈیول 6 میں جتنے بھی ایریاز ہیں، ٹھیک ہے نا، 7 اسٹیٹ ادھر ہو گئے اور ادھر بیچ میں جو 5-6 اسٹیٹ ہیں اور جو مختلف علاقے ہیں، اگر اس میں کہیں بھی ہسٹوریکل کوئی بھی وقف ہے اب وقف کلیم نہیں کیا جا سکے گا. یہ بھی پوچھ لیتے ہیں بھائی ہم لوگوں کو کس نے ڈلوایا، بھائی کس نے ڈلوا لیا اس کو. ٹھیک. چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اس طرح کی بہت کئی ہیں. ہاں یہ خیر ہو گئی بات الحمدللہ. چونکہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لینا چاہتا ہوں، موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ بتا دوں جو تبدیلی کی گئی ہے بل اور وقف کے درمیان. جوائنٹ سیکریٹری کو انہوں نے ایکس آفیسر بنا دیا ہے. خیر وہ سب چھوڑ دیتے ہیں، وہ سب جب اتنی چیز ہو رہی تو وہ کیا چیز ہے. ایک تو آخری چیز دیکھ لوں انشاءاللہ. ہاں ایک چیز انہوں نے اچھی کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ کہا ہے کہ ایسا ہے کہ جب حکومت وقف لینڈ آپ کا جو وقف بچا رہے گا، جو وقف بچا رہا اور حکومت نے اس کو چاہا کہ بھئی اچھے طریقے سے آپ سے لے لیں، تو پیسہ جو ہے وہ آپ کو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے مطابق نہیں، اب وہ آپ کو ملے گا وہ جو نیا لا ہے اس کا، رائٹ ٹو فیئر کمپنسیشن اینڈ ٹرانسپیرنسی ان لینڈ ایکوزیشن ریہیبلیٹیشن ری سیٹلمنٹ ایکٹ 2013، اس کے مطابق پیسہ ملے گا تو آپ کو زیادہ پیسہ ملے گا. ہاں یہ بڑا اچھا ہے. انہوں نے کہا ابھی لوگ 7% جو ہے جو انکم آ رہی ہے وقف سے اس کا 7% ٹیکس میں دیتے ہیں. یہ بہت زیادہ ہے، اس کو 5% کرتے ہیں. اچھی بات ہوئی، 7% سے 5% ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ گڑبڑی ہو گئی، 5% تو کر دیا بل میں، یہ گڑبڑی ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، اب کچھ انگریزوں والا خون آنا چاہیے جسم میں. تو انہوں نے انگریزوں والا خون جسم میں لائے اور انہوں نے کہا اس کے بعد کہ اچھا بھائی ایسا کر لو کہ سینٹرل گورنمنٹ کو پاور دے دو کہ جس کو جتنا چاہے ٹیکس لگا دے. یہ عقل حیرت میں رہتی، عقل حیرت میں کہ کس نے اس کو لکھا ہے. لکھتے ہیں
subject to a maximum amount as may be prescribed by the central government. اب وہ 1 لاکھ ہو, 5 لاکھ ہو, 5 کروڑ ہو, 20 کروڑ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کے پاس وقف کا ایک انویسٹمنٹ ہے اور اس سے پیسہ آ رہا ہے تو حکومت جتنا چاہے ٹیکس لگا دے, آپ نہ نہیں بول سکتے. کس نے لکھا, کس نے اپروو کیا, کون سی عقل ہے, اللہ عالم. انہوں نے وہ بات جب وہ جو ایک جو مسلم ٹرائبونل جب بنتا تھا پہلے تو اس میں 3 لوگ ہوا کرتے تھے, اس میں انہوں نے مسلمان کو نکال دیا تھا, ایکٹ میں اس کو واپس ڈال دیا ہے. یہ اچھی بات کی ہے. ہاں, اس کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے وقف ایکٹ 1995 میں ایک کلاس تھا, یہ کہتا تھا کہ 1963 کا لمیٹیشنز ایکٹ نہیں لگے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹیز میں اگر 12 سال تک آپ نے اپنی پراپرٹی کا خیال نہیں کیا اور اس کو کسی نے انکروچ کر لیا اور وہ 12 سال تک اس انکروچمنٹ میں ہے, یعنی انکروچ کیا, اس پہ قبضہ کر کے اللیگلی قبضہ کیا آپ کی زمین کو, اور 12 سال تک آپ نے نوٹس نہیں لیا, جی ایڈورس پوزیشن اس نے لے لیا ہے اور آپ نے اس کو پوچھ گچھ نہیں کی 12 سال تک, تو وہ لیگلی اس کو کلیم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ چیز کسی حکومت کی پراپرٹی پہ نہیں لگ سکتی. آپ حکومت کی پراپرٹی پہ 1 لاکھ سال بھی رہ لیں, اس کے بعد بھی 2 بلڈوزر آئے گا جو آپ کی گھر کو توڑ کے برابر کر دے گا اور وہاں پہ آپ کو ہٹنا پڑے گا. ٹھیک ویسی ہی چیز چیریٹیبل پراپرٹی پہ بھی لگتی ہے, جو اس کے جو لا آف نیچرل جسٹس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی پراپرٹی, آپ کو اپنی پراپرٹی کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ غلط ہے لا لمیٹیشنز ایکٹ, لیکن ایک طریقے سے اس کو ویلڈ بنایا گیا ہے کہ بھائی آپ کا انتقال ہو گیا, وہ پراپرٹی پڑی ہوئی ہے, آپ نے دیکھا نہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے, تو اس نے لے لیا تو فائدہ ہو گیا کسی کو. ٹھیک, چلو مان لیا, سب بات مان لیا, پنچایتی راج والی سب بات مان لیا, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی چیز کمیونٹی کی ہے تو اس کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ اس کو تو کوئی پروٹیکٹ نہیں کر رہا. کمیونٹی کی چیز کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے؟ کمیونٹی تو نہیں پروٹیکٹ کرتی. انڈیویجول اپنی چیز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, جان دے دیتا ہے, لیکن مسجد کے لیے کون کھڑا ہو رہا ہے؟ کون جان دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے, لائبریری کے لیے کون کھڑا ہو رہا ہے؟ کون جان دے رہا ہے؟ کوئی نہیں. مسلمانوں کی زمین کے لیے کون کھڑا ہو رہا ہے؟ کون جان دے رہا ہے؟ کوئی نہیں دے رہا. تو اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جو چیریٹیبل پراپرٹیز ہیں ان پہ یہ ایکٹ نہیں لگتا ہے, یعنی کہ وہ 12 سال ہو, 25 سال ہو, خالی ہوگا. اور وقف ایک ایسا قانون تھا جس میں وقف کی جائیداد پر یہ نہیں لگتا تھا. تو پچھلے بل میں انہوں نے کیا یہ کہ اس کو omit کر دیا. omit کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ اگر آپ وقف کی جائیداد پہ 12 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو لیگلی کلیم کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ omit کیا تھا اور کچھ لکھا نہیں تھا, اس لیے وہ 1% جج جس کا دل اور عقل جو ہے وہ ٹھیک ہو, اپنی جگہ پر ہو, تو وہ ضرور پوچھتا ہے بھئی یہ وقف کی پراپرٹی تھی, چیریٹیبل ڈونیشن پراپرٹی تھی, تم اس پہ انکروچ کر کے بیٹھے ہو, تم نے غلط کام کیا ہے, تم کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. 1% چانس تھا کہ شاید وہ کوئی اچھا جج آ جائے تو یہ والی بات کر دے. تو نے کہا یہ والا چانس نہیں لینا چاہیے, 1% چانس نہیں لینا چاہیے. انہوں نے باقاعدہ اس میں لکھ دیا کہ یہ نہیں لگے گا, اور میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس طرح سے ان لوگوں نے لکھا ہے. On and from the commencement of the Waqf Amendment Act 2025, the Limitation Act 1963 shall apply to any proceedings in relation to any claims or interest pertaining to immovable property comprised in a waqf. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جج کا ہاتھ انہوں نے باندھ دیا. اب 100% جج اس بات کے لیے مجبور ہوں گے کہ وہ اس لا کو اپہولڈ کریں, اور وہ جو آدمی جو 12 سال سے آپ کی وقف کی جائیداد پہ بیٹھا ہوا ہے, اب اس کی وہ جائیداد وہ زمین ہو گئی. تو تمام وقف کا یوزر جو آپ کو پتہ نہیں ہے, تمام چیزیں جس پہ کسی نے جھنڈا گاڑ دیا یا کچھ بھی کر دیا, وہ زمین گئی آپ کی. تو یہ ہے چند تبدیلیاں جو بل سے ایکٹ میں آئی ہیں. ان میں کتنی اچھی ہیں آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیجئے, کتنی اچھی ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیجئے.